السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک نوجوان نے کیسے دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ پاک کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ، آمین کہو۔ لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا، راجپال نے رنگیلے رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھ مارا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بھی وہی وقت تھا، شاہ جی نے تقریر فرمائی، دائیں طرف علماء بیٹھے تھے، سامنے مجمع بیٹھا تھا، بائیں طرف کچھ اباس قسم کے لوگ بیٹھے تھے، نوجوان۔ شاہ جی نے پہلے دائیں طرف منہ کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جمع، وہ سامنے دیکھو، ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرا رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے ابا کی آبرو پہ کافر نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اور پھر بائیں طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا، نوجوانوں وہ دیکھو، اپنی قبر سے فاطمہ الزہرا نکل آئی ہے اور دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے، کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا، میرے ابا کی آبرو پہ لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، تم کس کا کلمہ پڑھو۔ نمازی بھی بیٹھے تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، نیک پرہیزگار سخی بھی تھے، خیرات کرنے والے بھی تھے، مگر ان نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، حاجی نہیں، بلکہ پختہ اور لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں۔ بس وہیں سے دل میں سوچ بیٹھا، میری زندگی کائے کی لعنت اس زندگی پہ، میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے، میری زندگی کس کام کی۔ گھر گیا اور جا کے خاموش لیٹ گیا۔ اماں نے پوچھا کیا بات ہے، کسی سے لڑ جھگڑ کر کے تو نہیں آیا، اداس سا کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے۔ تو امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے، چند دن تیری شادی کے باقی، اب تو خوشی خوشی رہا کر۔ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے، میری شادی کو ملتوی کر دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے، اب یہاں شادی نہیں کرنی۔ چھپے چھپے چھڑا بنا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ مارا ہے، جس نے سرکار مدینہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے، یا راجپال رہے گا یا علم الدین رہے گا، دونوں نہیں رہے گا۔ تیاری کر رہا ہے۔ امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو، میں نے تو تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے، بڑی خوشی کا وقت ہے، ان قریب تیری دلہن کو لے آؤں گی، گھر میں باغ و بہار ہوگی۔ علم الدین کہنے لگا بس امی جان شادی ہو چکی، باغ و بہار تو اب کسی اور ہی جگہ آئے تو آئے۔ آخر کار ماں بیٹوں میں گفتگو جاری رہی، سوچا کہ میری ماں کہیں رو رو کر نہ مر جائے، بالآخر اصرار کے بعد بتا دیا کہ امی جان شادی کا پروگرام بالکل ملتوی کرتا ہوں، اور اب سرکار مدینہ کے رسول اللہ کے دشمن کو جب تک ختم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے۔ ماں بھی ماں تھی، دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا کر کہنے لگی میرے بچے اور نوجوان، اگر تیرے ایسے عزائم ارادے ہیں، میں غریب، میں ان پڑھ عورت اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگتی ہوں، مولا میرے بچے کو قبول فرما۔ دعا مانگ رہی ہے، مشورے نہیں کرتا، تدبیریں نہیں بناتا، تجویزیں نہیں کرتا، یار دوستوں سے پوچھتا نہیں پھرتا، جس نے کچھ کرنا ہو وہ نہیں پوچھا کرتا۔ چھڑا لیا اور انارکلی کے بازار میں پہنچا اور وہاں جا کر کے راجپال کو چھڑا مارا اور اسے ختم کرنے کے بعد خود تھانے میں پیش ہو گیا۔ انگریز کا زمانہ تھا، آخر گرفتار تو ہونا ہی تھا، میاں والی جیل میں ڈال دیا گیا۔ بمبئی سے بڑے بڑے وکیلوں کو بلایا، پاکستان کے بانی محمد علی جناح جو اس وقت وکالت کیا کرتے تھے ان کو بلایا گیا۔ تو جب ملاقات کی جیل میں تو یوں کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے، چھڑا میں لوں گا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہ اس سے انکار کر دے کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا۔ کہنے لگا نمازی میں نہیں، حاجی میں نہیں، لمبے چوڑے پرہیزگار متقی میں نہیں، تسبیح میں نے نہیں پھیری، تلاوتیں میں نے نہیں کی، ارے ساری عمر گناہوں میں گزاری، ایک ہی تو نیکی کی ہے، اسی سے انکار کر دو۔ تمہیں کس نے کہا کہ میرا پروگرام بچنے کا
میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا. چنانچہ صاحب کہہ دیا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے، بس قصہ ختم ہے، یہ انکار نہیں کرے گا، بچے گا نہیں. چنانچہ سزائے موت آخر ہوئی. مولانا قاضی احسان احمد شجابادی سب قید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بتلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے آسمان تک بلند ہو جاتی ہے. تمام لوگوں نے دیکھا، سب لوگ دیکھتے تھے. بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی، سزائے موت ہو گئی، پھانسی کا وقت قریب آ گیا، پھندے کے قریب پہنچا. عزیز رشتہ دار آئے، ملنے جلنے والے لوگ، مسلمان ہمدرد آدمی کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو کہہ لو، کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو. بندہ پکڑ کر کہنے لگا بس اب ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ کہ جو تجلی، جو نور، جس چیز کا دیدار جیل کی کوٹڑی میں بار بار ہوا، علم الدین کی تمنا بس اب ہر وقت وہی دیدار کرتا رہوں. علم الدین تو دنیا میں اب نہیں رہے گا، تیرا آخری وقت آ پہنچا، بندہ تیرے سامنے پھانسی کا موجود ہے. تم کے کہنے لگا لوگوں تمہاری نظروں میں یہ موت کا پھندا ہے، میری نظروں میں محبوب کو ملنے کا دروازہ ہے. تم اس کو موت کا پھندا کہتے ہو، میں اسے آقا سے ملنے کا ایک دروازہ کہتا ہوں. ادھر موت آئے گی، ادھر میں اپنے آقا سے ملوں گا. مجھے بڑی خوشی ہے، میں غم میں جان قطعا نہیں دے رہا، بس یقین بیٹھ جو گیا. دیکھا دنیا نے کہ دنیا کے سامنے کیا ہوا. اور صحابہ اکرام کا تو کیا کہنا کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ جان کی بازی لگائی. توحید باری تعالیٰ صحابہ اکرام جب بیان کرتے تھے، اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے تو سارے کافر دشمن ہو جاتے تھے، اپنے بھی پرائے. یاریاں ٹوٹتی تھی، رشتہ داریاں ٹوٹتی تھی، عزیز و اقارب الگ ہوتے تھے، مقام جاتا تھا، حتیٰ کہ وطن کو بھی خیر بات کہنا پڑا صحابہ کرام. اور دوسری طرف ان کو تمام چیزیں یوں میسر تھی. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ غلام ہے، بکتے بکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور نے خرید لیا. والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے، تلاش کرتے کرتے حضور کے پاس آ پہنچا. حضور نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے. زید بن حارث کھڑے ہو کر کے کہنے لگے میں اپنے باپ کے ساتھ تو تب جاؤں جب مجھے سرکار مدینہ جیسا شفیق باپ کہیں اور ملتا. کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ اور کریمانہ زندگی ہے کہ صحابہ کرام کو یوں گرویدہ کر دیا. لیکن ظالموں نے، دشمنان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا. رات دن پروگرام بناتے تھے، ہر وقت تجویزیں لڑاتے تھے، کون سی صورت ہے ان کو ختم کرنے کی، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. چنانچہ ایک روز پروگرام بنایا کہ بھائی سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو، پھر کوئی بات بنے گی. غلط کار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں. اکٹھے ہو کر کے آ گئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے ابو طالب تیرے بڑھاپے کا لحاظ ہے، تو مکے کا سردار ہے، بڑا معزز آدمی ہے، ورنہ اس نبی کو تو نعوذ باللہ ہم نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا. ہم کوئی تھوڑے، توبہ، ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تیری سرداری کا لحاظ ہے، تیرے بڑھاپے کا لحاظ ہے. ابو طالب کہنے لگا کیا بات، تمہیں کیا تکلیف پہنچی؟ لگا یہ تمہارا بھتیجا ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے، ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا بھتیجا. ابو طالب نے حضور انور سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلوا بھیجا. حضور تشریف لے آئے. ابو طالب کہنے لگے او میرے یتیم بھتیجے، یہ مکے کے لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرا بھتیجا گالیاں نکالتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ساری عمر میں کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی. پتھر میں نے کھائے، مار میں نے کھائی، رات دن ان کی مار سہتا ہوں، میں نے تو کبھی گالی تو کیا بد دعا بھی نہیں دی. مکے کا کون سا چوک ہے جس میں انہوں نے مجھے نہیں مارا؟ کون سی وہ جگہ ہے؟
सहाबी कहता है इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के चौक में खड़े होकर लोगों को कुरान मजीद सुना रहे हैं। मैं उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं था। मैंने देखा चारों तरफ काफिरों का मजमा लगा हुआ है। कोई पत्थर मार रहा है, कोई ईंट मारता है, कोई रोड़े मारता है, कोई हड्डी मारता है, फेंक कर चारों तरफ से मार पड़ रही है। और सरकार मदीना बिला तामुल कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं। जख्मों से खून के फुहारे छूट रहे हैं। एक औरत ने कोठे पे से आवाज दी, ऐ ज़ैनब तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे अब्बा को लोगों ने लहूलुहान कर दिया। हजरत ज़ैनब अपने घर से निकली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी का प्याला लेकर। ज़ैनब की आंखों ने देखा सरकार मदीना का तमाम जिस्म जख्मी है, लहू में कपड़े भी तरबतर है, शराबूर है। बेटी अपने बाप को लिपट गई, अब्बा जान घर चलो, ये लोग क्यों मारते हैं? क्या वजह है? मार क्यों पड़ी? क्या हुआ? आप तो किसी का माल नहीं छीनते, उधार लेकर वापस करते हो, मुहाफिजत करते हो, सबकी इज्जत करते हो, सिला रहमी फरमाते हो, आपको लोग क्यों मारते हैं? फरमाया बेटी तुझे मालूम नहीं, मैं इन तमाम लोगों को ये कहता हूँ सारी कायनात का मालिक वो एक खुदा है, इस पर ये बर्फ फेरता हूँ, इसकी ये वजह है इन सब के नाराज होने। मैं खुदा का कुरान सुनाता हूँ, अल्लाह की तौहीद का पैगाम इन तक पहुंचाए। मुर्रिखीन ने लिखा है हजरत ज़ैनब ने पानी का प्याला पेश कर दिया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह मुबारक में लेकर कुल्ली जो की तो मुंह से लहू आए। वो मार सही है काली कमली वाले ने, खुदा की कसम। हुजूर फरमाते हैं बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि अल्लाह की राह में जितनी मैंने मार खाई इस जमीन के ऊपर इस आसमान के नीचे इतनी किसी ने मार नहीं। और बल्कि एक मकाम पे आता है यूं फरमाया कि और तो और रहे, गैर तो गैर रहे। मेरी पैदाइश के वक्त में जिस चचा ने मिठाई बांटी थी, जिसने बांदिया और गुलाम आजाद किए थे, मेरे बदन पे मेरे जिस्म पे ऐसी जगह नहीं जहां पे सगे चचे के हाथ का पत्थर ना लगा। कोई मजाक है? अबू तालिब के सामने हुजूर बैठे हैं। फरमाया चाचा जान मैंने तो कभी किसी को गाली नहीं दी, मेरा गाली देने का प्रोग्राम ही नहीं, मिजाज ही नहीं, मैं क्यों गाली दूं किसी को? वो वहीं पे बैठे थे, मक्के के जो बड़े बड़े शैतान थे वो वहीं मौजूद थे। कहने लगे कौन कहता गाली नहीं देते, हर वक्त निकालते हो गालियां। लेकिन ना ना मैंने गालियां कब निकाली? उन्हें कहता नहीं कि सारे जहान के खुदा झूठे हैं, तमाम खुदा गलत है, बस एक खुदा सही है, वही अहकमुल हाकिमीन। उन्होंने कहा ये गाली है? हाँ हाँ यही तो गाली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे नजदीक अगर ये गाली है तो मुझे खुदा का हुक्म है कि मैं ये पैगाम पहुंचाता रहूं, चाहे मेरी हड्डियां भी खत्म कर दी जाए। अबू तालिब बेचारा क्या समझता, वो समझा के जिद कर रहे हैं, जिद हो रही है। आय आय कह बैठा, कहने लगा मेरे भतीजे अब अगर तू इनकी बात को नहीं मानता तो आज के बाद मेरा सहारा ना तकना। ये सहारे वाला मसला बड़ा गलत है। कोई कहता है कि जी मेरे माँ बाप है, अगर मैं कमा के ना खिलाऊं तो वो भूखे मर जाएंगे। कोई कहता है जी मेरा उस्ताद है, अगर हम ना उसको खिलाएं तो वो मर जाता। मुक्तदी कहते हैं कि अगर इमाम को हम ना खिलाएं तो उसका तख्ता कभी से निकल गया होता। ये सहारे, अल्लाह पाक ने सारे सहारे तोड़े। अबू तालिब कहने लगा मेरा सहारा ना तकना, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। सरकार दो आलम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया चाचा जान आज तक तुमने गलत समझा कि मैं तुम्हारी कमर पे तुम्हारे बलबूते पे ये सब कुछ कर रहा हूं। हटो आप भी एक तरफ होके देख लो, वो खुदा मेरी हिफाजत करने वाला, वो मालिक के कायनात, वो बेनियाज खुदा है, वो ही मेरी हिफाजत करेगा। मक्के के लोग पहले तो अकड़े, कुफर की यह आदत है, पहले अकड़ता है, बड़ा जोर दिखाता है, हम यूं कर देंगे, देखना जी अभी रगड़ देते हैं, और जब सामने आए उसी वक्त ही करके चुप हो जाते हो। नहीं जी नहीं अच्छी देर में गल की थी, को लड़न लगे, बस फौरन ढीले पड़ जाते हैं उसी वक्त। पहले दिमाग में थोड़ी सी खरखशी होती है, जब सामने आया हक, जाल हक ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जब हक आएगा बातिल भागेगा, इस्लाम आएगा तो कुफर का सत्यानाश और बेड़ा गर्क हो। सहाबा इकराम ने वो इश्क निभाया, कमाल कर दिया।
بڑے سے بڑی مصیبت آئی، اسلام کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں، دنیا کی طرف آئے ہی نہیں۔ کون ان حضرات کا مقابلہ کرے گا؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی صحابہ انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو، میں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تھے تو انسان، پر یہ دیکھو شاگرد کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ اندازہ لگاؤ مرید کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ سوچو کہ یہ مقتدی کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ دیکھو صحابہ اگر سپاہی ہے تو کالی کملی والا کمانڈر ان چیف ہے۔ براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شاگرد ہیں، صحابہ حضور کے مرید ہیں، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، صحابہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں۔ ایک ایک نے کمال کر دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک محلے میں جا نکلا۔ ابو بکر کہتا ہے میری یہ عادت تھی، شروع میں جو اسلام آیا مکے میں، چودھری مارتے ہیں، رئیس مارتے ہیں، سردار مارتے ہیں، کمزوروں کو مارتے ہیں، جو کلمہ پڑھتا تھا پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے، پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، چمڑا ادھڑ جاتا تھا۔ آج یہ بات کہنا بڑا آسان ہے، تبلیغی ساتھی سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر جی جاؤ کافروں کو کلمہ سکھا کے آؤ، اور کلمہ تو تیرے پلے نہیں تو کافروں کو تو پھر پہنچائیں گے نا۔ 80 سال کی عمر ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا، قبر بالکل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، قبر سامنے ہے، پھر بھی کلمہ نہیں آتا۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، ہزاروں بار مشک و عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط ہو درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے، وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اوندا کر کے لٹایا ہوا ہے، اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں، اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے، جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا، کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے، اور زیادہ خرمستی کرنے لگے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ، کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔
जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं बिल्कुल करीब खड़ा था जब उन्होंने छलांगे लगाई सहाबी बेनवा और मुफलिस गरीब सहाबी की कमर पे अचानक मेरे कानों में कड़ाक कड़ाक करके पसलियां टूटने की आवाज आने लगी। मेरे से बर्दाश्त ना हुआ, मैं बर्दाश्त न कर सका। जनाब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने कहा जालिमो सौदा कर लो मैं खरीद लूंगा। उन्होंने जो मुंह मांगे दाम मांगे जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो दाम दे दिए, पैसे दे दिए। हाँ हाँ, गरीब की हमदर्दी की, मजलूम की हमदर्दी की। आज हमारे पास जो पैसा है वो कंजरी पे खर्च हो सकता है, बदमाशी पे खर्च हो सकता है, टीप टल्लो और फैशन पे खर्च हो सकता है, अल्लाह के दीन पे खर्च करने की हमें तौफीक नहीं होती। सारे साल की कमाई का हिसाब लगाएं कि हमने कितना अपने बीवी बच्चों पे खर्च किया, कितना अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के कुरान पे खर्च किया। 100-2% भी नहीं बनता। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू फकीहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खरीद लिया, काफिरों के नीचे से निकाल लिया, कपड़े झाड़े, जख्मों पे मरहम पट्टी की। अबू बकर दौड़े दौड़े पानी का प्याला ले आए और फरमाने लगे अबू फकीहा तुझे बड़ी मार पड़ी है, बड़ी तकलीफ पहुंची है, मैंने तेरी जुबान बाहर लटकी हुई देखी, निकली हुई देखी, खुश्की आ गई होगी, जुबान पे कांटे जम गए होंगे, थोड़ा सा पानी पी ले। अबू फकीहा कहता अबू बकर तेरे एहसान का बदला खुदा देगा, तेरी मेहरबानियों का बदला खुदा देगा, मैं नहीं दे सकता, तूने पैसे खर्च करके मुझे आजाद कराया, मैं तुझे दुआ दे सकता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं नादार हूँ, मैं मुफलिस हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, और अबू बकर तंग ना कर, मैं पानी पी नहीं सकता। क्या बात है, क्यों पानी नहीं पी सकता? कहने लगा अबू बकर तुझे क्या मालूम है, जिनकी वजह से मेरी पसलियां तोड़ दी गई, जिनकी वजह से मुझे मारा गया, जिनकी वजह से मुझे लताड़ा गया, जिनकी वजह से मेरी पसलियां तोड़ी गई, जिनकी वजह से मेरा ये हाल किया गया, जब तक मैं आका का दीदार ना कर लूं मैं पानी की बूंद पी नहीं सकता। मुझे पहले शरबत दीदार पीना है, मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत पहले करूंगा, पानी बाद में पीऊंगा। ओ अबू फकीहा तुझे तो बड़ी सख्त मार पड़ी है, तुझे तो बड़ी तकलीफ पहुंचाई गई है, मैं तुझे हुजूर के दरबार में लेके चलूंगा, तू पानी तो पी ले। कहता कोई मजनू बताता है, कोई कहता है दीवाना, कोई मजनू बताता है, कोई कहता है दीवाना, ये तो मर्ज़े इश्क अहमद का हुआ बीमार मैं भी हूँ। और अबू बकर तुझे क्या मालूम है, मुझे इश्क लगा हुआ है, मुझे सोज़ो गुदाद लगी हुई है, मैं अपने दिल में किसी को बसाए बैठा हूँ, जब तक उस आका का दीदार न कर लूँ मुझे चैन नहीं आएगा। हमें औरतों से मोहब्बत है, हमें औलाद से मोहब्बत है, हमें कोठी बंगले से प्यार है, हमें रुपए से प्यार है, हमें बड़ी जाहो हशम से प्यार है, और खुदा और उसके रसूल से प्यार करने वाले लोग मदीने के कब्रिस्तान में सो गए। कुरान से प्यार करने वाले लोग हुजूर के दरबारी लोग वहीं सो गए। अंदाजा लगाओ, कोई मार खा के अपने माँ बाप के पास जाएगा, कोई भाई बरादरी में जाएगा, कोई थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएगा, कोई अस्पताल में सर्टिफिकेट लेने जाएगा, कोई डॉक्टरी कराने जाएगा। अबू फकीहा तुम कितने खुश नसीब हो, इमामुल अंबिया के दरबार में चले हो। हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अबू फकीहा को लाया जा रहा है।
علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو فقیہ حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نا کہ بڑی مار پڑی ہے، رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا، تشریف فرما ہوئے، فرمایا ابو فقیہ جی حضور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا، اتنی مار پڑی تیری پسلیاں توڑ دی گئی، تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی، تجھے گرم گرم لیت پہ لٹایا گیا، تیری زبان باہر نکل آئی اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا۔ کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا۔ فرمایا کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں صرف پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا، پانی میرے منہ میں جائے گا، مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا، مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے ہاں وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا، جگر پھنس کر ٹکڑے ہو گئے، وہ انگلی اشارہ کیا سورج واپس ہو گیا، وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے، وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا، وہ انگلی چڑیاں سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی، وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا، ابو فقیہ نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا، فرمایا اب وہی بات ہوگی، ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ ابو فقیہ کو پانی پلا دیا اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے، اب حال کیا ہے؟ کہتا ہے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری بانکیں ادا کا کیا کہنا، او کالی کملی والے تیری زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا، میرے سارے غم ٹل گئے، میرے سارے دکھ دور ہو گئے، میری ساری پریشانی دور ہو گئی اور میں تو اب مزے میں ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، صحابہ کرام کی جانیں بچائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کی پیشی ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا تو دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کوئی کہے گا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں دفتر میں نوکر تھا، کوئی کہے گا میری دکان تھی، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا۔ آئے گی باری ابو بکر کی، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ ابو فقیہ، حضرت بلال، حضرت نادیہ، حضرت زنیرہ اور کتنے صحابہ کرام کی جماعت کو پکڑ کر اللہ کی عدالت میں کھڑا کر کے ابو بکر کہے گا الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے۔ مبارک ہیں یہ لوگ کہ ان حضرات نے محض اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی، ایسے اخلاق دیے کہ حد ہو گئی۔ دربار رسالت ہے، ایک کافر مسافر آتا ہے بھی کافر، ہے بھی مسافر، ہے بھی معمر، بوڑھا آدمی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے تو کافروں میں بھی کوئی خوبی ہوا کرتی تھی، منافقت تو نہیں تھی نا، منافقت نہیں تھی، چال بازی نہیں کرتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ وہ بوڑھا مسافر کافر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں، مسافر ہوں بھی تیرا اور تیرے خدا کا منکر، پر میں سوال کرتا ہوں کوئی سواری دو، میرا گھر بڑا دور ہے، میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کہاں تھیں، خود تنگی میں تھے، وطن چھوڑ کے آئے، قربانیاں دے کے آئے، پتے چباتے ہوئے آئے، پانی پورا رج کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہمارے عقیدے کا نہیں، رحمت کائنات کا دریائے کرم جو اس میں آیا، صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے، کون ہے جو آج مجھے سواری دے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اٹھے اور اپنی ڈاچی، اپنی اونٹنی حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور حضور نے اس مسافر کو دے دی کہ لے بھائی سواری تجھے مل گئی۔ اب وہ مسافر جو تھا بوڑھا، وہ کہنے لگا جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، اب تم جیسا اگر کوئی سیٹ ہوتا نا آنکھیں نکالتا کہ ہم نے تیرے لیے یہاں کو ٹیکسٹائل مل چلا رکھے، سواری مل گئی تو اور آگے کو چل گیا، راستہ پکڑا پڑا جا۔ خدا جانے دھکے دیتے، خدا جانے مکے مارتے، خدا جانے کتنی باتیں بناتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ، سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا۔ اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو، اس سنانے والے کا بھی ڈلا تے سننے والے مولوی کہتے ہی رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا۔ ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا، یوں لکھا علماء نے 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ فاقہ ہو 300 صحابہ کا بھی فاقہ، کالی کملی والے کا بھی فاقہ، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، کوئی جواب نہ ملا، صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ اور آواز لگائی یا اہل بیت رسول اللہ
نطعم فی سبیل اللہ. او نبی کی لخت جگر، نبی کی نوری نظر، اور نبی کے جگر کے ٹکڑے، اور کالی کملی والے کی بیٹی، اے فاطمہ ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے کھانا بھیجو. اندر سے آواز آتی ہے، اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا. سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی. پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ، تمام مسلمان فاقے سے ہیں. کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا. اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار نہیں. جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے. تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا. اندر سے آواز آتی ہے خالی نہ جاؤ، میرے سر کی چادر لے جاؤ، یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو، گہنا رکھ دو، غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی. کہاں آج ایسے سخی عورت ہیں، کہاں ایسے سخی مرد ہیں. مسافر کو کون کھلائے، دین پر خرچ کون کرے. کسی طالب علموں کو، آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ساری عمر میں، سارے سال میں کبھی ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کو روٹی نہیں کھلائی ہوگی. اور پھر یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں آخر کما رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں. بس شیطان یوں کہہ دیتا ہے یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے، تو غریب آدمی ہے، تیرے بس کا یہ کہاں کام ہے. یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے طالب علموں کو، مسافروں کو کھانا کھلانا. کل قیامت میں اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ جنت تو میں نے امیروں کے لیے بنائی ہے، تو مزدور ہے، بھاگ یہاں سے، پھر کیا بنے گا. مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں. کاندھلا ایک قصبہ ہے جس نے بڑے بڑے ولی پیدا کیے ہیں. مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی، مولانا الہی بخش صاحب کاندھلی، مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کاندھلے کے، مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ امیر تبلیغی جماعت کے ایجاد کرنے والے، شروع فرمانے والے، یہ بھی کاندھلے کے ہیں. تو یہ سارے بزرگ اس قصبہ کاندھلے کے ہیں. تو مولانا مظفر حسین پانی پت سے پیدل چل دیے اپنے کاندھلے کرانے کی طرف. راستے میں ایک بستی آئی، شام ہو گئی تو حضرت نے وہیں قیام کر لیا، ٹھہر گئے. عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، مسجد میں صفائی کی، اذان دی. کوئی ایک آدھ آدمی آیا تو جماعت کر لی. وہ جو آدمی آیا اس نے پوچھا مولانا آپ مسافر ہیں؟ کہ جی ہاں. کہ رات کو یہیں رہو گے؟ کہ جی حضور. وہ آدمی 3 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا نے وہ 3 روٹیاں کھا لی اور سو گئے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ دیدار مل گیا. 3 مرتبہ حضور کی مجھے زیارت ملی. مولانا فرماتے ہیں میں تو اگلے دن بھی وہاں ٹھہر گیا کہ یہ جگہ چھوڑنے کی ہے، جہاں اتنی بڑی دولت ملے یہاں تو ساری عمر پڑا رہے آدمی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگلے دن وہی مسافر، مولانا مسافر ہیں، وہی آدمی ہے، 2 روٹیاں لے کر آیا. اور مولانا فرماتے ہیں میں نے 2 روٹیاں کھا لی تو اس رات کو مجھے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملا. میں تیسرے دن بھی وہیں ٹھہر گیا. تیسرے دن شام کو وہی آدمی 1 روٹی لے کر آیا اور میں نے وہ روٹی کھا لی. تو اس رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 مرتبہ زیارت ہوئی، 1 مرتبہ دیدار ملا.
تو مولانا فرماتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ نہ تو جگہ کی برکت نہ بستی کی برکت، یہ تو اس کی روٹیوں کی برکت ہے۔ 3 کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا، 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، 1 کھائی تو 1 مرتبہ، یہ تو اس کی روٹی کی کرامت ہے۔ تو وہی آدمی جو روٹی لانے والا تھا وہ کہنے لگا مولانا کل آپ تشریف لے جائیں، یہاں نہ ٹھہرنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں بھائی، مجھے تو ایسی دولت مل رہی ہے میں یہیں پڑا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ والے آپ کو پتہ نہیں، پرسوں میں مزدوری کر کے اتنا ہی آٹا لایا تھا کہ 3 روٹیاں بنی، اتنا ہی آٹا بنا تھا 3 روٹیاں بنی، میں اپنے نام کی روٹی اٹھا کے چل دیا۔ میری بیوی نے پوچھا کہاں؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے۔ وہ کہنے لگی میں بھی فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی روٹی بھی اس مسافر کے لیے لے جا۔ کہتا میں نے دونوں اٹھا لی، تیسری روٹی ایک بچہ ہمارا اس کے لیے چھوڑ دی۔ وہ بچہ کہنے لگا اچھا ماں باپ جنت میں جائیں، بیٹا کدھر رہے گا؟ میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا۔ میں نے 3 روٹیاں لا دی، اور اگلے دن جو میں نے مزدوری کی اس کی 3 روٹیاں بنی۔ بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کو دے آیا۔ ہم نے میاں بیوی نے چوتھے دن بھی فاقہ کر لیا، اور آج بیوی کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی، آج صرف اپنی لایا ہوں۔ مولانا اس لیے عرض کر دیا کبھی کل میرا پیر نہ پھسل جائے، ایسا نہ ہو میرا قدم ڈگمگا جائے، ایسا نہ ہو بھوک کا مارا میں کچھ اور کر بیٹھوں، اس لیے عرض کر دیا کل آپ تشریف لے جائیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کسی زمانے میں دوسرے کی خیر خواہی کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے قیدی آئے تھے، کافر، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، ایمان کے دشمن، مگر صحابہ کرام کو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں۔ حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی جو ایک مہمان کو لے گیا، حضور کے مہمان کو، تھے جنگی قیدی۔ علماء کرام نے لکھا صحابی کے گھر میں کھانا تھوڑا تھا، اس کافر کو تو کھانا دے دیا، آپ اس کے پاس بیٹھ کر درخت کے پتے چبا لیے۔ دوسرا دن آیا پھر ایسا ہی کیا، اس حضور کے مہمان جنگ بدر کے قیدی کافر کو کھانا کھلایا، خود درخت کے پتے چبا لیے۔ تیسرا دن آیا، وہ جنگی کافر کہنے لگا، قیدی کہنے لگا آج پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا۔ میں پہلے مسلمان بنتا ہوں، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ ارے تم اتنے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو کہ ہم کافر بھی ہیں، تمہیں مارنے والے تمہیں مارنے آئے تھے، اور تمہارا حال یہ کر دیا کالی کمری والے نے کہ خود پتے چباتے ہو، دشمن کو کھانا کھلاتے ہو، خود درختوں کے پتے چبا رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا اونچا بنا دیا، نگاہ نبوت نے تمہیں ایسا رنگ دیا، اور نبی کے دروازے نے تمہیں وہ دیا کہ قیامت آ سکتی ہے مگر صحابہ تمہاری دولت نہیں چھین سکتی۔ تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کی چادر اتار کر دے دی سلمان فارسی کو کہ یہ لے جا، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دے، دانا غلہ لے آ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چادر لے کر کے یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو سارا قصہ بتایا۔ اس یہودی نے چادر لے کر رکھ لی اور غلہ تولنے لگا دینے کے لیے، تو رو رہا تھا۔ ہم نے پوچھا تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟
کہنے لگا مسلمانوں ہماری تورات میں واقعہ موجود ہے، قصہ موجود ہے، آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس غلہ منگوا کے کھانا کھلائے گی۔ آج تورات کی بات سچی ہو گئی، چادر آئی رکھی ہے، میں وہ یہودی ہوں۔ اور غلہ تول کر دے دیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی میری ساتھ ساتھ چل دیا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا، اور جب ہم نے غلہ دے دیا، چادر بھی اندر یہودی نے پہنچا دی کہ میں چادر بھی واپس دینے آیا ہوں، اور سلمان کو کہنے لگا اب دیر نہ لگا، دیر نہ کر، کیوں؟ میری تورات نے تصدیق کر دی کہ یہ نبی برحق ہے، اب ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے، میں کفر پہ مر جاؤں، جلدی کر، مجھے سرکار کے دربار میں لے چل، میں مسلمان بنتا ہوں۔ اور اسی کو جا کے کہنے لگا تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، او کالی کملی والے میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تیرا در ہو، میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ یہودی نے ضد نہیں کی، آج کا مسلمان کہلانے والا ضد کرتا ہے، ضد میں مارا جاتا ہے، ہائے ہم یوں ہیں، یہ یوں ہے۔ وہ یہودی اچھا نکلا، ذرا سی بات اس کے سامنے آئی فوراً سمجھ گیا، سرکار کے دربار میں جا کر غلامی قبول کر لی۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں وہ دکھ اٹھائے، وہ پریشانیاں جھیلیں۔ اللہ غنی، مکہ مکرمہ میں سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ بیٹھا، بس کافروں کے لیے مشغلہ بن گیا، تماشا بن گیا، روزانہ مارتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، ملتان کے رہنے والوں، سارا مکہ مارنے والا ایک ابو جندل مار کھانے والا۔ لڑکے مارتے ہیں، جوان مارتے ہیں، بوڑھے مارتے ہیں، پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں۔ رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، کفار مکہ نے روک دیے۔ حدیبیہ میں مکے سے 6 میل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی فوج ہے، لشکر ہے، سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا توجہ کرنا، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ابو جندل کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی، چلا نہ جائے، مدینے نہ بھاگ جائے، کھسک نہ جائے، نکل نہ جائے۔ ابو جندل یہ آس لگا کر، یہ آرزو لگا کر مدینے کی طرف چلا جاؤں گا، مسلمان قریب آئے ہوئے ان میں شامل ہو جاؤں گا، میں بھی آزادی سے نماز پڑھوں گا، کالی کملی والے کا دیدار کیا کروں گا، میرے مصیبتوں کے دن ختم ہو جائیں گے، میری تکلیف کے دن ختم ہو جائیں گے، میری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ گرتا پڑتا پہاڑوں کے اوپر سے چڑھتا اترتا بڑی مشکل سے حضور کے دربار میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ یہ اس وقت گیا جبکہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کفار مکہ کی طرف سے سفیر بن کر حضور کے ساتھ بات کر رہے ہیں، معاہدہ پہلے طے ہو گیا۔
کالی کملی والے کے درمیان اور مکے کے کافروں کے درمیان معاہدہ پہلے طے ہو گیا کہ آئندہ جو مسلمان ہوگا وہ واپس کر دیا جائے گا، کفار کو دے دیا جائے گا، یہ طے ہو گیا۔ ابو جندل آ گیا، اس طے ہونے کے بعد پہنچا حضرت کے دربار میں۔ آپ نے ان کافروں کو یہ بھی فرمایا بھئی ابھی تو لکھا بھی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ابھی دیکھیں گے نبی کی زبان کیسی ہے، پورا کرتے ہو یہ بیچ میں چھوڑتے ہو۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، کیسے چھوڑ دیں گے، ابھی تو پتہ چلے گا آپ کی زبان کا، سارا جہان کہتا ہے کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ ابو جندل جو صحابی ہے یہ مغیرہ ابن شعبہ کا بھتیجا ہے، وہ چچا ہے جو کافروں کی طرف سے بات کرنے آیا بیٹھا ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں ابو جندل کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی۔ حضور کے سامنے مغیرہ ابن شعبہ نے کھڑے ہو کر اس کے منہ پہ تماچے مارے اور گھسیٹ کر مکے واپس لانے لگے۔ چل ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اندازہ لگاؤ ابو جندل کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے شام کوئی اور کتنا ماریں گے اب، اور کتنے دکھ دیں گے، کتنا عذاب دیں گے، کتنا پریشان کریں گے، ابو جندل کو سارا پتہ ہے۔ چچا اور دوسرے کافریوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، کھینچ کر لے جا رہے ہیں، اور مڑ مڑ کے یوں حضور کی طرف دیکھتا جاتا ہے۔ ابو جندل کہنے لگا او کالی کملی والے میری خیر ہے، میرا اللہ مالک ہے، میرا جو حال بنے وہ بن جائے، میرا چمڑا اڈھیڑیں گے اڑ جائے، میرا قیمہ بنائیں گے بن جائے، میری بوٹیاں اڑائیں گے اڑ جائیں، پر کالی کملی والے اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہے۔ آپ اتنا فرما دیں آپ تو راضی ہیں نا۔ فرمایا ابو جندل میں راضی، میرا خدا راضی۔ کہتا پرواہ نہیں، تو راضی رہ، میرا کچھ بن جائے۔ تم جیسا ہوتا تو بگڑ جاتا، واہ جی واہ، خود یہاں موج کر رہے ہیں، میں وہاں اکیلا پھنسا رہا ہوں، میں نہیں جاتا ہوں، وعدہ تم نے کیا ہوگا، میرا تو کسی سے معاہدہ نہیں۔ ہزارہا باتیں بناتے، ہزارہا بیچ میں سے چنانچہ نکالتے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے غلامی کی ہے، تکلیف آئی پرواہ نہ کی، قیمہ بنا دیا گیا پرواہ نہ کی، بوٹیاں اڑا دی گئی پرواہ نہ کی۔ ایسے لوگ پیدا کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے غلامی کرنے کے لیے ایسے لوگ آئے ہی نہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے قاری صاحب، زبردست بیان، لائک کریں شیئر کریں۔ تبھی تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک طرف 1 کروڑ ولی، 1 لاکھ قطب اور ابدال اور غوث، عالم اور قاری اور حافظ اور پیر اور فقیر اور درویش کروڑوں جمع کر دو، خدا کی قسم بلال کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ خداوند عالم نے ان کو کتنا نوازا ہے، کتنی عظمت دی ہے۔ وہ فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا چڑھایا ہوا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ کون اللہ کے چڑھائے ہوئے رنگ کو اتار سکتا ہے؟ اور جو نشہ خدا چڑھا دے اسے کون اتارے؟ جو خدا کا رنگ ہو اسے کون اتار سکتا ہے؟ یہ جان جا سکتی ہے پر خدا کا چڑھایا ہوا رنگ اور نشہ اتر نہیں سکتا۔ قرآن گواہ ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان گواہ ہے، یہ زمین و آسمان گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اتنی اطاعت کی، اتنی فرما برداری کی کہ حد کر دی، دنیا اس کی مثال نہیں قائم کر سکتی۔